عزاداری میں، تو ہمارے علماء بار بار یہ جملے کہتے ہیں، محرموں سے پہلے ہر سال ان کے کلپس آتے ہیں، میں سنتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو محرم سے پہلے، کیوں؟ ان نگاہوں سے تم نے حسین پر آنسو بہانے۔ اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ اس زبان سے ذکر حسین کرنا ہے۔ اپنے کانوں کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ ان کانوں سے ذکر حسین سننا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کرو، کیوں؟ ان ہاتھوں سے ماتم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تو ایک اہتمام جو ہے عزا کے لیے، وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے یہ پیغام آپ لوگ بھی دیجیے آگے مجالس میں، کتنے مومنین یا کتنی مومنات ایسی ہیں جو اسپیشلی مجلس میں آنے کے لیے مثلا وضو کرتے ہیں۔ آپ کو شاید کہ 100 میں سے 2 لوگ ملیں گے، 5-10 لوگ مل جائیں گے زیادہ زیادہ۔ اکثر کو اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ اس وضو کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے بظاہر تو، لیکن یہ کہ کس قدر انسان کو طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے ذکر سننے کا اسٹائل چینج ہوتا ہے مجلس میں۔ عجیب و غریب تاثیر ایک وضو کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اما بعد، آج کی گفتگو ہماری استقبال ماہ محرم کے اعتبار سے انشاءاللہ ہے، اور اس میں ہم 2 چیزوں کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بامید پروردگار بحول الہی و بقوت الہی بیان کریں گے۔ پہلی چیز وہ آداب جو تقریباً پچھلے کچھ سال سے الحمدللہ ایک روش سے بن گئی ہے، ہم عزاداروں کے درمیان کے محرم کے استقبال کے لیے جس طرح عزاخانے سجائے جاتے ہیں، شہنشینوں کی تیاری کی جاتی ہے، جس طرح سے امام بارگاہوں کے علم بدلے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک سافٹ ریمائنڈر ان تمام مینرز کے حوالے سے دیتے ہیں جو آداب عزاداری سالار شہیدہ حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور دوسرا کچھ مختصر سی معروضات، موجودہ حالات کووڈ-19 اور عزادار کیسا ہو، جذباتی حسینی یا نہیں حسینی، وہ سوجھ بوجھ والا حسینی، اس فہم و فراست والا حسینی عزادار بنے انسان جس فراست کے لیے روایات نے کہا اتقوا فراست المومن وہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، سوجھ بوجھ سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے نگاہ کرتا ہے۔ تو پہلے مرحلے پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس بہترین روایت سے، نفس المحموم، میری جان قربان ہو جائے محدث عباس قمی کی اس نفیس، بہرحال ان کی ان زحمات کے اعتبار سے ہماری جانیں قربان ہو جائے محدث عباس قمی کی ذات بابرکت پر، جنہوں نے بہرحال ایک اچھی عظیم اور گراں قدر تعلیف ہمارے درمیان چھوڑی، نفس المحموم، جس کا فارسی ترجمہ در کربلا سے گذشت کے نام سے ہو چکا ہے، سالوں پہلے ہو چکا ہے، اور اب تو میرا خیال ہے اس کا اردو میں بھی انشاءاللہ ٹرانسلیشن یقیناً موجود ہوگا۔ نفس المحموم میں محدث عباس قمی نے تقریباً 40 کے لگ بھگ روایات کو عزاداری ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا، لیکن وہ جو شروع میں روایت لے کر آئے ہیں ریان ابن شبیب کی، ریان ابن شبیب ہارون الرشید کا برادر نسبتی تھا اور محب اہل بیت تھا، آیا ہے محرم الحرام کی پہلی کو، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ میں صرف اس روایت سے کا ایک جملہ لینا چاہتی ہوں۔ امام سامع الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تقریباً 8-9 کے قریب جملے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ تبرکاً نفس المحموم میں ذکر اس روایت کا ٹکڑا آپ کے ساتھ سرنامے کے طور پر بیان کروں گی، جس میں امام عالی مقام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین،
اے ابن شبیب، اگر تم نے کسی بات پہ گریہ کرنا ہے نا تو حسین پر گریہ کرو. کس قدر تاکید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جتنی تاکید مستحبات کے باب میں اس مستحب پر ہوئی ہے، آغا علامہ میر جہانی علی اللہ مقامہ وہ اپنی کتاب شریف البکاء للحسین علیہ السلام میں فرماتے ہیں آپ کو کسی اور مستحب پر اتنی تاکید نہیں ملے گی. اور حقیقت ہے، سید الشہداء کے باب میں روایتیں، عزاداری کے باب میں روایتیں، زیارت ابا عبداللہ کے بارے میں روایتیں ماشاءاللہ سرسام آور ہیں، جو اجر اور فضیلت اور ثواب کو بیان کرتی ہیں کہ کیا ثواب ہے عزاداری سالار شہیدان کا، کیا مقام ہے عزادار کا. یعنی حتیٰ روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام علی مقام سے سوال کرتا ہے کہ یہ اپنے رسول اللہ اس وقت آپ کے جد امجد کی گویا مشغولیت کیا ہے، وہ کہاں پر تشریف فرما ہے اس عالم برزخ میں. امام صادق علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پلٹ ایک جملہ کہا کہ تیرا جسہ بہت مختصر ہے، تیرا سوال بہت بڑا ہے. اس شخص نے کہا فرزند رسول جو تو فدا، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، میرے سوال کا جواب دیں. امام علی مقام فرماتے ہیں فاما بدن مطہر جسد نازنین، قبر شش گوشہ کے اندر آرام محو استراحت ہے. امام علی مقام اپنی جسم نازنین بدن مقدس اس قبر شش گوشہ کے اندر ہے. وہ اما روح منور، اچھا روح کی بات کرتے ہو تو عرش کی دائیں جانب اپنے جد امجد رسول اللہ کی روح کے ساتھ، اپنے بابا امیر المومنین کی روح کے ساتھ، اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کے ساتھ، اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کی روح کے ساتھ ہے. اور وہاں سے حسین مظلوم کی بینائی مقسم ہے، ان کی دید، ان کی آبزرویشن، ان کی نگاہ مقسم ہے دو گروہوں کے درمیان. اس بندے خدا نے سوال کیا مولا وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ کہا ایک گروہ زائر کا ہے، ایک گروہ زائر کا ہے. زائر بھی کون؟ جو زیارت ابا عبداللہ کے لیے نکلتا ہے، جن کے لیے امام صادق سدیر سیرفی کی روایت میں بیان فرماتے ہیں خدایا یہ تھکے ہوئے وجود، یہ غبار آلودہ چہرے، یہ وہ چہرے جن کی رنگت کو سورج کی تمازت نے مرجھا کے رکھ دیا ہے. خدایا یہ میری امانت ہے، حوض کوثر پر تجھ سے لوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو رئیس مکتب تشیع ہے، جس کے نام سے فقہ جعفری کہلاتی ہے. کہا ایک گروہ جس کے اوپر امام حسین کی نگاہیں مرتکز ہیں وہ ظاہر ابا عبداللہ ہے. قیامت کے دن میدان میں روایات کہتی ہیں یہ ظاہر اپنے نور سے پہچانا جائے گا. اور پس فرمائے امام علی مقام نے وہ دوسرا گروہ فاما وہ عزادار ہے. اور جب اس کے رخساروں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی آنکھیں اشک آلود ہوتی ہیں تو میرے جد امجد کی روح مخاطب ہو کر کہتی ہے اے عزادار اگر تو جان لیتا کہ تیرا کیا اجر و مقام ہے ان آنسوؤں کا، تیرا غم کم ہو جاتا، تیری خوشی بڑھ جاتی. ہم اپنے آپ کو اس عزاداری کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس عظیم فریضے کے لیے کہ تشیع کی بقا اس عزاداری کے ساتھ وابستہ تھی. راوی ظاہراً فضل ہیں اور اس روایت کو آغا حمزہ کریم خانی نے اپنی کتاب موجزہ اشک میں بیان کیا. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو داخل ہوتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے فضل تم کل کہاں تھے؟ راوی پلٹ کر کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ ہم دوستوں کے درمیان ایک شخص تھا جس نے محرم کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا، پس اس نے باقی دوستوں کو خبر دی اور ہم کچھ عزادار، کچھ آپ کے چاہنے والے ایک مقام پر جمع ہوئے تاکہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو استقبال ماہ محرم کے اعتبار سے یعنی چاند رات کو گویا ہم سب جمع ہوئے تاکہ عزاداری حسین مظلوم کو برپا کر سکے. امام علی مقام نے کہا راوی سے کہ جب تم عزاداری سے فراغت ہوئی اور تم باہر نکلے تو تم کسی شخص سے ٹکرائے تھے. کہا جی مولا ٹکرایا تھا. امام نے کہا تم نے اسے پہچانا، وہ کون تھا؟ راوی کہتے نہیں مولا اندھیرا تھا، اندر تو بالآخر روشنائی کا انتظام تھا لیکن باہر اندھیرا تھا. امام صادق نے فرمایا وہ میں تھا. راوی نے بے قراری سے کہا یا ابن رسول اللہ اگر آپ ہم عزاداروں اور گناہ گاروں کی محفل میں آئی گئے تھے تو خدا کی قسم آپ صاحب
ذات آپ کو چاہیے تھا آپ اندر تشریف لاتے، صدر محفل میں بیٹھتے، ہم سے پرسے کو قبول کرتے۔ مولا مزادار آپ کو پرسہ دیتے آپ کے جد امجد کا۔ امام علی مقام نے کہا میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہوں اور صدر محفل میں بیٹھوں، لیکن جب میں محفل میں داخل ہوا میں نے دیکھا صدر محفل میں پہلے سے ہی میرے جد امجد رسول اللہ موجود ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا موجود ہیں، میرے جد امیر المومنین موجود ہیں۔ میں ان کے احترام میں اس مقام پر بیٹھ گیا جہاں سے عزادار گزرتے تھے۔ عزادار کو نہیں معلوم کس قدر، لیکن ہمارے ایک اصولی سی بات ہے، ہم عزاداری کو عبادت کے عنوان سے لیتے ہیں، اور کوئی بھی عبادت بغیر قرینوں اور ضوابط کے نہیں ہوا کرتی۔ بغیر قرینوں اور ضوابط کی عبادت نہیں ہوا کرتی، عبادتوں کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بہت ہی پیاری کتاب کچھ عرصے سے پہلے، اس کا نام میں بعض کتابوں کے فٹ نوٹ میں پڑھ رہی تھی، اور مجھے خواہش تھی کہ وہ کتاب ہے کاش میری دسترسی میں آ جائے، اور الحمدللہ خدا نے احسان کر وہ کتاب مجھ تک پہنچ گئی۔ احرام محرم، احرام محرم یعنی جس طرح سے حاجی جب احرام پہن لیتا ہے تو بعض حلال کاموں کو بھی ترک کرتا ہے، اسی طرح جب عزادار احرام محرم پہن لیتا ہے سید الشہداء کا چاہنے والا، تو اپنے آپ سے بعض چیزوں کو دور کرتا ہے۔ اب ہم ٹو دی پوائنٹ، جب ہم سب الحمدللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عزادار کا کس قدر احترام ہے، کس قدر عزادار کا مقام ہے، اور کس قدر اس کے لیے اجر و ثواب ہے، یعنی آنکھوں کی پلکوں پر آنسو آنے کی دیر ہے۔ غفر اللہ لک من ذنبک، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں ورحم سرخط التی کانت لنا، خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو ہمارے رفا میں، ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ جب عنایت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے ان افراد کی طرف جو عزاداران ابا عبداللہ ہیں، جب عزادار سمجھ جائے کہ ہاں اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک احترام ہے، تو پس مقام اور احترام کا ایک اصول دنیا میں یونیورسل ہے، اور وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم خواتین کے اندر کچھ مشکلات ہیں جو مرد حضرات میں نظر نہیں آتی۔ الحق مرن، امیر المومنین کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ جب ہم آئینہ کوئی دکھاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم عزادار ہیں، عزادار لگتے ہیں۔ اگر میں 30 سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاؤں اور آپ سے پھر اپنا سوال دہراؤں، ہم خواتین، مردوں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی، اس لیے مجھے بولنے کا حق بھی نہیں، اور میری مخاطب خواتین ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے کچھ سال تک ہمارے نجف ہال کی ایک سینئر والنٹیئر، خدا غری کی رحمت کرے، تمام خدمت گزاران اسلام کو محرم سے پہلے جو آخری درس ہوتا تھا تو میرا باقاعدہ بازو پکڑ کر کہا کرتی تھی ان کو بولنا، بادلے والے کوٹ پہن کے، بادلے نہیں وہ جو ایک سلور کلر کا چھوٹی چھوٹی سی کچھ کہتے ہیں اس کو، کام ہوتا ہے۔ اور اس وقت دکھ کی بات یہ ہے کہ آدھی امت جو آن لائن کپڑے بیچ رہی ہے اس کے اسٹیٹس پر بلیک پرنٹس ہیں۔ ہم سیاہ پوش ہیں، سیاہ پوش رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ خوئی قال اللہ مقامہ کی سیرت میں ملتا ہے، وہ 2 مہینے 8 دن سیاہ پوش رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی، میں نے تاریخ میں پڑھا، یعنی ان کے احوال میں پڑھا کہ ان کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا ہوتا تھا، حتیٰ یہ کہ انہوں نے نذر کی کہ اب جو بچہ زندہ رہے گا میں اسے 2 مہینے 8 دن تک سیاہ پوش رکھوں گے۔ زادار یہ ابا عبداللہ حسین میں مرحوم آیت اللہ کوئی فرمایا کرتے تھے اللہ مقامہ، گرچہ نظر والدہ مرحومہ کو ایفا کرنا میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، مگر میں اپنے آپ کو اس چیز کا مدیون سمجھتا ہوں اور میں سیاہ پوش رہتا ہوں۔ آپ کو احساس ہے تاریخ میں کون کہاں سیاہ پوش ہوا؟ سید ہاشم رسولی محلاتی نے اپنی کتاب امام حسن مجتبیٰ کے اندر زندگانی امام حسن مجتبیٰ کے اندر اشارہ کیا، 21 رمضان المبارک کو جب فرزندان امیر المومنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو امام حسن اور امام حسین سیاہ پوش تھے، حتیٰ عبداللہ ابن جعفر طیار اور عبداللہ ابن عباس سیاہ پوش تھے۔ آپ سوچئے میں سیاہ پوش ہوں، میں سیاہ پوش لگے کہ ہاں میں اس غم میں، اس ذات کے غم میں سیاہ پوش ہوں جس کے لیے ہم ہر زیارت کے بعد کہتے ہیں بیبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، و نفسی لقلبک، میری جان آپ پر قربان۔
سیاہ پوش رہیں، سیاہ لباس کے اندر ایسا نہ رکھیں کہ جتنے دن محرم کی مجلسیں ہیں اتنے ہی چکن اور اتنے ہی بریزیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں آلریڈی اس موضوع پر بہت بول چکی ہوں. دوسری چیز، مجلسوں کی نیاز کو سادہ رہنے دیں. خدا را شادی کے کھانے میں اور جنازے کے کھانے میں فرق رہنے دیں. میرے جیسی روسیہ آج مر جائے، آپ کے خیال میں میرے گھر والے آپ کو جب آپ جنازے پر تشریف، آپ میں سے جو میری بہنیں بیٹیاں الحمدللہ محبت کرنے والی مومنات ہیں میرے جنازے پر آئیں گی، تو آپ کے خیال میں میرے بچے آپ کے آگے، میری فیملی ممبرز آپ کے آگے سنگاپوری رائس رکھیں گے، چکن ٹکے اور کباب پراٹھے رکھیں گے؟ امام حسین کی ایک زوجہ کے احوال میں ملتا ہے کہ ایک مدینے کی کسی خاتون نے، محترم اور معزز خاتون نے اپنی کنیزوں سے میں بات ہو رہی تھی کہ مثلا وہ دن رات عیدیاں کرتی ہیں، انہوں نے ٹوکن آف ریسپیکٹ کے طور پر بھنا ہوا ایک مرغ بھیج دیا. کنیز جب اس زوجہ کے پاس کھانا لے کر آئی، کہا کیا ہے؟ کہا کسی نے بھیجا ہے کہ آپ غمزدہ ہیں تو چلیں آپ کے لیے ہم کھانے کی حیصل آپ کو نہ ہو. جب انہوں نے اٹھایا دیکھا اندر بھنا ہوا مرغ ہے، کہا لنا اور سن، ہم یہاں شادی میں بیٹھے. اور یہی چیز آپ کو آداب زیارت ابا عبداللہ پہ ملے گی. امام صادق کو خبر ہوئی کچھ لوگ مدینے سے اپنے ساتھ حلوہ اور بھنا ہوا گوشت لے کر گئے ہیں، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتے تو اس طرح سے جاتے. مجلس اعضا کی نیاز سادہ رہنے دیں. آپ کو امام حسین کے نام پر بعض مومنات کا دعویٰ ہوتا ہے بھائی ہم نے امام حسین کے نام پر کھلانا ہے. 3 شعبان کم ہے، 15 ہمارے پاس آیات کی کمی ہے شیعہ مذہب کے اندر نہیں نا، تو دل کھول کر کھلائیں آپ امام حسین کے نام پر. ہر وہ درہم جو عزاداری ابا عبداللہ حسین پر خرچ کیا جاتا ہے، خدا اس درہم کے بدلے میں جنت میں ایک محل دے گا. آپ خرچ کریں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آپ جنازے کے کھانے کو جنازے کا رہنے دیں. ہم سوگوار ہیں. نظر و نیاز کے حوالے سے اپنی حساسیت کو برقرار رکھیں جیسے ہمارے بڑوں نے رکھا. یہ ادب کے قرینے ہیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے. اور ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے مرنے پر سادہ خوراک کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کس طرح سے اس ذات مقدس کے عزاداری میں پتہ نہیں پراٹھے اور ٹکے اور کباب اور واللہ عالم کیا کیا ہوتا ہے نظر و نیاز کے نام پر. آپ کو کھلانا ہے امام حسین کے نام پر، ابھی غدیر پر کھلاتے، مباہلہ کھڑی ہے سب پر کھلائیں. عزاداری کو عزاداری رہنے دیں. تیسری چیز عزاداری کے مینرز. اب میں سرسری سے 4-5 مینرز بہت تیزی سے گزار دوں. بچوں کو مجلسوں میں کھانے کی عادت مت ڈالیں، خدا کا نام لیں. میں نے اس کی بہت آسان ٹپ بتائی تھی اور بہت جگہ بتائی ہے. ایک ماں وہ ہوتی ہے جو مجلس میں جاتے وقت ایک تھیلی لے دیتی ہے جس میں اس نے اپنی اسٹیٹس کے مطابق چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، فلیور ملک ہے اور بنٹیز ہیں اور چیز ہے. آپ نہیں، آپ بچے سے کہیں تم مجلس میں اچھے بچے بن کے بیٹھے رہو، میں تمہیں واسطے میں دلا دوں گی. انسان کی فطرت ایسی ہے، بچہ کیا بڑا بھی بیٹھا رہے گا کہ ہاں بعد میں مجھے کچھ ملنے والا ہے. بعض مدرس کہتی ہیں ماشاء اللہ بور ہو جاتے مجلسیں. اب تو وہ لمبی مجلسیں نہیں رہی 3-3 4-4 گھنٹوں والی. اب تو ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں 1 گھنٹہ 10 منٹ میں. اگر محلے کی مجلس ہوتی ہے، ہمارے علاقے کی ہوتی ہے، تو ہم الحمدللہ گھر ہوتے ہیں. نہ وہ طولانی مرثیے رہے، نہ وہ سوز و سلام کے آداب رہے، نہ وہ ماتم کی رونقیں رہیں، نہ وہ لمبی لمبی مجلسیں رہی. ابھی بھی ہمارے پنجاب میں پوری رات کے عزاداریاں چلتی ہیں. وہ بیٹھے گا، آپ بٹھانے والی بنے، خدا سے مدد مانگیں کہ خدا اس محرم میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو، بچیوں کو بھی ایسے کلرفل. ابھی میں دیکھ کر آئی ہوں کسی جگہ سے فراکس کے ڈھیر ہیں، فلاورز ہی فلاورز، کلرفل کرتیاں. لا الہ الا اللہ، محرم ہے. مجھے یاد ہے آج جمعرات کے لمحوں میں اپنی مرحومہ والدہ کو یاد کروں. وہ کہا کرتی تھی پیاسوں کی فرش ادا پہ بیٹھے ہو. خدا نے سالوں سے شرف دیا ہے ذکر ابا عبداللہ کرنے کا. بسا اوقات مجلس میں بہت ناچار ہو کے پانی تو پی لیتی لیکن ایک پن چپتی ہے، پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ جاتا ہے. ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے، پیاسوں کی فرش ادا پہ اتنی دیر بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے. خدا صبر دیتا ہے، روزے میں بھی تو کرتے ہیں. بعض بچیاں تو چونگم ایسے کھا رہی تھیں جیسے نعوذ باللہ فرش ادا پر نہیں بیٹھی ہے، گائے جو بیٹھی ہوئی جگالی کر رہی ہے. بچوں کو مجلسوں میں
انٹرٹین مت کریں، مجلسوں میں صفائی اور نظم کا خیال رکھیں۔ صرف یہی سوچ لیں کہ اس فرش عزا پر حسین کی ماں بیٹھی ہے، صرف یہی سوچ لیں اس فرش عزا پر حسین کی ماں بیٹھی اور ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے بیٹھیں۔ اپنے انداز نشست کو، موبائل فونز کو سائلنٹ پہ رکھیں، ایک رومال رکھیں جس کے اندر آپ اشک عزا کو سمیٹ سکیں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، قیامت کے میدان میں ہمارے مددگار انشاءاللہ اور معاون ہوں گے۔ ہم ایک غریب ماں کی امانت کو اپنے ساتھ حمل کریں، ایک رومال بنائیں، اس رومال کو اپنے کفن کا حصہ بنائیں، قرار دیں۔ یہ آنسو اتنے وقت والے ہیں جو حسین کی مصیبت میں بہتے آ گئے۔ محمد تقی بہجت تعالی اللہ مقاموں کے حوالے سے مسیب کے ایک مومن کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ مسیب سے مومن جاتا تھا ٹہلتا ہوا بیچارہ پیدل نجف، اور نجف کے سیطرے پر جو افسر بیٹھا ہوا تھا، جو ٹول پلازا ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے شہر ہے نجف اور یہ کربلا عراق کے شہر۔ یہ ہمیشہ ناصبی تھا، بد زبانی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے کہا میں مولا سے شکایت کروں گا۔ اس نے کہا ہاں جاؤ، جا کر اپنے مولا سے کہو کہ خدا سے کہیں میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، جیسے بعض لوگ بد زبانی پر اتر آتے۔ اس مومن نے بھی بڑے دھڑلے سے کہا میں جا کے مولا سے تمہاری شکایت لگاؤں گا، تمہیں سزا ملے۔ واپس آیا، اس نے کہا شکایت نہیں لگائی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، جیسے انسان طنز کرتا ہے کسی کو۔ یہ مومن آیا اور اس نے کہا مولا اس نے میرا اتنا دل دکھایا اور آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اب واللہ عالم مکاشفہ تھا، عالم خواب تھا، یہ تو نہیں معلوم، لیکن مولا نے اس سے کہا اس کا ایک حق ہے میری گردن پر، میں اسے کیوں سزا دوں گا۔ اس مومن نے کہا وہ اتنا ناصبی ہے، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ کہا وہ حق ہے ہماری گردن پر باقی ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا یہ فوجی ہے، ظاہری بات ہے وہ سیطرے پر بیٹھنے والے سویلینز تو نہیں ہوتے نا۔ کہا یہ اترا، اس نے فرات سے منہ ہاتھ دھویا، اپنے وہ جو جوتے ان کے بڑے ہوتے ہیں لانگ شوز وہ اتار کے فرات کے اندر پانی ڈالا، پیر ڈالے، ٹھنڈے پانی سے جب پیر ٹکرائے اس نے اپنے چہرے پر جب پانی ڈالا، اس نے بہتی ہوئی فرات کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا عمر صاحب تم نے جو کچھ حسین کے ساتھ کیا وہ تمہارا اور حسین کا معاملہ تھا، مجھے نہیں معلوم کون صحیح تھا کون غلط، لیکن تم نے اس بہتی ہوئی فرات کے ساتھ حسین کے بچوں کو پانی نہیں پینے دیا۔ کہا یہ جملہ اس نے سوچا، اس نے حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا، اس کے آنکھوں سے آنسو گرے فرات میں، ہم ان آنسو کو بھلا دیں۔ آداب عزاداری میں سے ایک ہے کہ مصائب کا جب تذکرہ ہو بکا اور تباہ کا، رونا نہیں آنا، رونے جیسی شکل بناؤ، سروں کو جھکاؤ۔ لوگ یہاں ٹکٹکی باندھ کے پڑھنے والے مرد یا خاتون جو بھی ہے خطیب اس کو گھور رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ پڑھنے والا بیچارہ بھی کنفیوز ہو جائے، کیونکہ روتے وقت ہر کسی کی شکل کے اندر ایک بسا اوقات بعض افراد کے خصوص روتے وقت شکل تھوڑی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ مجلسوں کے اندر، مجلسوں کے اعتبار سے باوضو شرکت کریں، نماز کے ساتھ حتی الامکان کوشش کریں آپ کی عزاداری نہ ٹکرائے۔ مجلس پڑھنے والے شخص کے انتخاب میں حساسیت سے کام لیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہمارے قلوب آمادہ کربلا ہیں۔ آخر کے 2 یا 3 منٹ SOPs کا خیال رکھیں، فقہی اعتبار سے بھی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ڈاکٹرز کی طبی ہدایات کا خیال رکھیں، جذباتی مت بنیں۔ جب آپ کو فرض کریں کسی چیز کو اس کووڈ-19 کے فیز میں بوسہ دینے سے منع کیا جائے، آپ رک جائیں۔ ہم سید الشہداء کی فرض سے اعضاء سے وابستگی ہماری آج کی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر ہے، ہماری رگوں میں ہے۔ اور الحمدللہ سید الشہداء کا خون ناحق ایسا تھا جس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ خواتین منتظمین چاہے امام بارگاہوں کی ہوں، چاہے گھروں کی فرش ادا بچھانے والی ہوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جن کو مد نظر رکھنے کا بار بار کہا جا رہا ہے۔ اور آخر میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں،
خدایا تجھے واسطہ. روایت کا ایک جملہ تبرکن جب میں ریکارڈ کروں تو شب جمعہ لگ گئی, مغرب کی اذان الحمدللہ ہو گئی. شب جمعہ, شب دعا, شب سید الشہداء. والی سبتین کی ایک روایت ہے, آگئے مہدی مازندرانی نے نقل کی ہے, کہا کہ 11 محرم کی ظہر کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ روانہ ہو رہا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ زینب بھائی کی لاش کے گرد چکرا رہی ہیں. امام سجاد نے پھوپھی سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا سید سجاد ایک جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جو سالم ہو, جہاں وداعی بوسہ دوں اپنے بھائی کو. پہلے مرحلے پر تو دیکھ کر کہا تھا انتا اخی انتا بہجت قلبی آبنا ابن امی, کیا تم میرے بھائی ہو, کیا تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو, کیا تم میرے ماں جائے ہو. زینب 56 برس کا تقریباً کم و بیش ساتھ تھا اور بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد مدینہ کا رخ کیا, کہا یا محمد یا رسول اللہ ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء ومسلوب بالامامۃ والرضا. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, یہ آپ کا حسین ہے جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے, مسلوب بالامامۃ والرضا جس کے امامے اور رضا کو چھین لیا گیا ہے. اس کے بعد مالی سبتین کیا غائب آتھر آغا مہدی مازندرانی ایک جملہ لکھتے ہیں, صرف وہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو مکمل کر دو. کٹی ہوئی رگوں پر منہ رکھ دیا. ان خیرتنی بینک و بین الراحل, بھیا اگر مجھے انتخاب کا حق دے دیا جائے نا, اختیار میرے پاس ہو, میں یا تمہارے پاس رہوں یا کوچ کر جاؤں, میں تمہارے پاس رہوں گی چاہے صحرا کے جانور مجھے کھا جائے. یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ, یا رب الحجہ اشفی صدر الحجہ بظہور الحجہ. خدایا تجھے حسین مظلوم کا واسطہ, خدایا تجھے کربلا کی خاک پر پڑی ہوئی اس لاش کا واسطہ جس پر گھوڑے دوڑائے گئے. پروردگارہ تجھے کربلا کی سرزمین پر بیٹھی اس بہن کا واسطہ کہ بقول ارباب منبر کے جس نے آ کر بابا سے کہا سب لوگ اٹھا لے گئے لاشیں شہداء کے, حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی عزت پر, بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی عزت پر. خدایا تجھے اس نوحہ کناں بہن کا واسطہ, تجھے سید مظلوم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا واسطہ, تجھے شہداء کربلا کا واسطہ. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے, ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدایا کربلا کے راستے کھول دے, خدایا ان سرحدوں کو کھول دے. ہم جائیں جا کر اپنے مولا کو پرسا دیں, جائیں اپنے مولا کو جا کر علی اکبر اور علی اصغر کا پرسا دیں, ہم جائیں اور جا کر شہداء کربلا کا پرسا دیں. ہم تلے جنفیہ میں بیٹھ کر مصائب سنیں, ہم شام غریبہ خیمہ گاہ میں بیٹھ کر سنیں. پروردگارہ ہمیں اور عالم انسانیت کو اس کووڈ-19 کی وبا سے نجات عطا فرما. شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, شب مرحومین ہے. خدایا میری پہلی دعا اپنے والدین کے حق میں جن کی زحمتوں نے تیرے احسانات کے بعد جن کی زحمتوں نے آج اس قابل کیا کہ دن کی ایک چھوٹی سی خدمت کر دیں. پروردگارہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا حسین مظلوم کی قبر مطہر کے صدقے میں اپنی رحمت, اپنے نور, اپنے کرم کی بارش کو میرے والدین کی قبروں پر نازل فرما. خدایا ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, ان کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما, ان کی قبر کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ان کی قبور کو باغ قرار دے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما, ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین.
बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही तक़ीमुल हुदा वल हिम्मत तक़वा। और मेरा आज का दर्स उसूली एतबार से मेरी जब बात हुई थी तो इस्तक़बाल माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैंने बात की थी। आप इसे कोई और मौजू भी दे सकती हैं, जैसे हर अज़ादार की 5 आरज़ुएं, 1 शॉर्टकट टू जन्नत, 2 और तीसरा ये कहा जा सकता है कि खुदा हुसैन के नाम पर जन्नत बांट रहा है, कीमतन नहीं दे रहा, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, सिर्फ सैयदुल शुहदा की मोहब्बत है जो खुदा की बारगाह में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, खुदा की बारगाह में बहुत ज़्यादा मोहतरम और बहुत ही कीमती ज़रिया है जो खुदा तक और खुदा की मर्ज़ी के साथ साथ खुदा की जन्नत तक पहुँचा सकता है। तबर्रुकन एक रिवायत, इस रिवायत को नक़ल किया है मुहद्दिस जलील क़द्र शेख अब्बास ख़ूमी ने अपनी किताब में 40 रिवायात को लेकर आए हैं मुहद्दिस सैयदुल शुहदा के बाब में, और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये रिवायत है। ये रिवायत बिहार में भी है, ये रिवायत और भी हमारी शिया किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने इसे मुहद्दिस अब्बास ख़ूमी अलैहि मक़ामों की किताब से लिया। बहुत ही मारूफ रिवायत है, आपने मुमकिन है इसके टुकड़े बहुत दफ़ा सुने हो, आज एक जगह पूरी रिवायत इंशाअल्लाह सुन लें। रिवायत को नक़ल किया है रियान इब्न शबीब ने। रियान इब्न शबीब की शिया के बकौल हारून रशीद का साला था, बरादर निस्बती, अच्छी वाली उर्दू में, ठीक है। या ये मोतसम का मामू है या ये अब्दुल्लाह मामूम का मामू है। अब ये लिखा है कि बरादर निस्बती था, बाजियों का अक़ीदा ये है कि ये मोतसम का मामू है और बाज़ कहते हैं कि अब्दुल्लाह मामूम का मामू है। रियान इब्न शबीब अव्वल मुहर्रमुल हराम का दिन था, पहली मुहर्रम थी, इंशाअल्लाह कमिंग जो इस मंडे नहीं इसका नेक्स्ट मंडे फिर से पहली मुहर्रम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या संडे है या मंडे है, खुदा बेहतर जानता है। पहली मुहर्रमुल हराम को रियान इब्न शबीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे। इमाम अली मकाम ने रियान इब्न शबीब से सवाल किया, यब्न शबीब रोज़े से हो। अच्छा, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी फर्जंद शबीब के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ रोज़े कुछ ख़ास अय्याम हैं जिनमें हम रोज़े की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मतलब एक शिया मुआशरे के अंदर नॉर्मली हम 15 शाबान को उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला मेहमान रोज़े से होगा, 27 रजब को उम्मीद रखते हैं मेहमान रोज़े से होगा। अभी 18 ज़िलहज इतनी ताकीद थी, अरफा का दिन बेतहाशा ताकीद है। 9 आज से 1400 साल पहले शायद शिया हजरात के अंदर ऐसा कोई वो नहीं होगा कि वो पहली मुहर्रम के रोज़े को भी उसी तरह से अहमियत दे। फर्जंद शबीब रियान कहते हैं कि नहीं, मैंने अर्ज़ किया नहीं मौला, मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर इमाम उस दिन के रोज़े की फजीलत को बयान करते हैं। अच्छा, इस्तक़बाल का मानी यही है कि हम पहले तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि हमने पहली मुहर्रम को क्या क्या करना है काले कपड़े पहनने के अलावा। इमाम अली मकाम ने फर्जंद शबीब से कहा कि आज वही दिन है जिस दिन ज़करिया ने खुदा से दुआ की और खुदा से कहा कि परवरदिगार अपने लुत्फ़ से मुझे एक पाकीज़ा नस्ल अता फरमा और तू बेशक हाजतों को पूरा करने वाला है। खुदाए अज़्ज़ा वजल ने उनकी दुआ को कबूल किया और हुक्म दिया कि फरिश्तों से कहा कि ज़करिया जो कि मेहराब में नमाज पढ़ रहे हैं उनको आवाज़ दी कि खुदा तुम्हें मुबारकबाद देता है और बिशारत देता है याहिया की। और जो भी आज के दिन, इमाम रज़ा इब्न शबीब से कह रहे हैं, जो भी आज के दिन यानी पहली मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखेगा और खुदा से तलब करेगा, खुदा से दुआ मांगेगा, तो खुदाए अज़्ज़ा वजल पहली मुहर्रम को उसकी दुआ को उसी तरह से कबूल करेगा जिस तरह से उसने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। उसके बाद इमाम फरमाते हैं इब्न शबीब मुहर्रम वही महीना है जिस महीने में जाहिलियत के ज़माने में, यानी जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे और जब एक बकरी के पानी पीने पर 80-80 साल लोग लड़ते रहते थे और कबीले एक दूसरे के साथ जंगों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, उस ज़माने में भी, जाहिलियत के ज़माने में भी एहतराम था मुहर्रम का। इमाम फरमाते हैं उस ज़माने में भी जुल्म, कुश्तार, जंग रोक दी जाती थी इस मुहर्रम के एहतराम में। हराम महीनों में से एक महीना है मुहर्रमुल हराम का। इमाम फरमाते हैं लेकिन इस उम्मत ने इस महीने का एहतराम नहीं किया, ना ही अपने पैगंबर का एहतराम किया और इस महीने में उनके बेटों को कत्ल कर दिया और ख़वातीन, जो हरम की ख़वातीन थी, उन्हें असीर बना लिया और उनकी माल को गारत कर दिया और खुदा इस गुनाह को कभी भी इस उम्मत पर नहीं बख्शेगा। अब यहाँ से इमाम इब्न शबीब से मुखातिब होते हैं, रिवायत का हुस्न क्या है, आप रिवायत को महसूस करें। अब एसी की कूलिंग को महसूस कर रहे हैं मैं और आप, इसी तरह से हम बाज़ औक़ात
کسی چیز کی لذت کو جب تک محسوس نہیں کریں گے نا، جب تک آپ کو اس کا مزہ نہیں آئے گا. مجھے 9 لوگوں کا پیپر تھا مجھ سے پہلے، کل ہے. تو آپ لوگ پیپر کی تیاری تو نہیں کر رہے تھے؟ میں سمجھو حدیث بھی کر رہے ہیں، پتہ چلے نیچے پیپر کی تیاری چل رہی ہو. لیکن بھارت اب روایت کی جو بیسک تھیم ہے، جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی روایت، اچھا محدث نے بھی 40 کی قریب روایتوں کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور ان 40 میں ٹاپ آف دا لسٹ اس روایت کو قرار دیا. اور میرے مد نظر یہ بہت ساری حدیثیں تھیں، ان میں سے بہرحال یہ حدیث واقعی نہ صرف یہ خوبصورت روایت ہے، پیغام سے بھری ہوئی روایت ہے، بلکہ اس روایت کے اندر ایک لذت ہے. انسان اگر اکیلے سکون سے بیٹھ کے سنے، کوئی اچھا پڑھنے والا مل جائے یا خود سے پڑھے، اس کے درد کو جو امام رضا محسوس کر رہے ہیں، ابن شبیب کی معرفت جسے امام پیغام پہنچا رہے ہیں میرے امام کے درمیان، یہ ابن شبیب ہیں جو راوی ہیں. 12 8 9 امام کے صحابہ میں سے نام یہ ابن شبیب کا رجال کے جو علماء تھے. اب یہاں سے امام فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء. ہمارے ہاں ایک جملہ گزشتہ 2-3 سال میں نے بھی شاید اسی القائم کے پلیٹ فارم سے مومنات کی سماعتوں کی نظر کیا ہو کہ ہم امام حسین پر نہیں روئے. میں جملہ دہراتی ہوں گھر کے میرے پچھلے سال کے کسی جملے کو کسی نے مجھے ہائی لائٹ کر کے کل بھیجا کہ آپ نے یہ جملہ بڑا سخت کہہ دیا، لیکن میں جملہ دہراتی ہوں، ہم امام حسین کو نہیں روتے، ہم اصل میں اپنے غم پہ رو رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پہلے سے ہی غم زدہ ہیں اور ہم مجلس میں پہنچا دیے گئے. اس وقت آپ ہماری رفقت کا ذرا عالم دیکھیے. ابھی ذاکرہ کہتی ہے امام حسین، ہماری آنکھوں سے تھوڑ 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 آنسو بہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پھر جب تک امام حسین کی شہادت نہیں پڑتا ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے. میں بہت سال تک سمجھتی تھی شاید یہ غلط ہے، میں گلٹ فیل کرتی تھی. کبھی ایسا ہے کہ آخر انسان ہے، زندگی کا حسن ہے، پریشانی ٹینشن. کبھی آپ ٹینشن میں گئے تو جی جیسے اس نے کچھ مسائل شروع کیا، ہم نے بھی دل کی بڑھاس نکال لی، گھر میں نہیں رو سکے، فرش ادا پر رو دیے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ غلط ہے. لیکن امام کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہم جیسے میرے جیسے روح سیاہ اور گناہ گار کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. امام فرماتے ہیں ان کو باقی لشیء فابکی ہوتا ہے، تمہیں کسی بات سے رونا ہے. کبھی کچھ ایسا ہو گیا نا، خواتین تو ویسے ہی ملتے جذبات ہوتے ہیں نا، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا انہیں رونا آ جاتا ہے، کسی نے گرمی سردی دکھا دی رونا آ گیا، سسرال میں کچھ ہو گیا رونا آ گیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا رونا آ گیا، اما ابا نے ڈانٹ دیا رونا آ گیا، پیپر میں فیل ہو گئی رونا آ گیا. ان کن سا بھاقیاں لشیء فابکی ہوتا ہے، تمہیں کسی بات پہ رونا ہے. تمہارے اندر تم اگریسو ہو رہے ہو، تم غمزدہ ہو رہے ہو، تمہارے اندر دکھ ہے، درد ہے، لہر ہے، تو پھر کس بات پر انتظار کرے. بڑا اچھا جسے کہ نا نکالنے کا ابھی یہ کام ہم کے کاؤنسلنگ کی صورت میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے کریں، پیسہ بھی دیں گے، اپنا درد بھی بندے کے آگے رونے سے بہت اچھا انسان خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے نام پر ہو. بے وقت سے آنسو ہمارے اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کسی بات پر رو دیتے، وہی آنسو وقتدار ہو گئے جب ہم فرش عزائے سید شہداء پر پہنچا دیے گئے. یہ باتیں یقیناً ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جب تک شہزادی کا بلاوا نہیں ہوتا کوئی فرش عزا پر جا نہیں سکتا، اور جب تک بیوی کا اذن نہیں ہوتا کوئی فرش عزا بچھا نہیں سکتا. یہ تو بڑی خدا نے ہمیں سعادتیں دی ہے. امام فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی بات پر رونا آ جائے، ان کو باقی لشیء فابکی حسین، اس لیے کہ گوسفند کی طرح ان کا سر کاٹ دیا گیا. ابھی بقرعید گزری ہے اور بہت سے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. خیر ہمارے یہاں جانور بڑے تمیز طریقے سے ذبح ہوتے ہیں. آخری لمحوں میں بھی قصاب چھری کو تیز کرتے ہیں، پانی کا برتن رکھا جاتا ہے، جانور کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جاؤں سید مظلوم پر کہ جسے ذبح کرنے سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. حتیٰ میں کچھ دن پہلے تک سوچی تھی شاید یہ ہمارا ممبر ہی کہتا ہے کہ شہزادی یہ چیز دیکھ رہی تھی زینبیہ سے، لیکن آغا اندری پہ حمدانی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ شہزادی نے عمر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا عمر صاحب تم دیکھ رہے ہو اور میرا بھائی اس بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے. یعنی شہزادی تھی اور دیکھ رہی تھی جناب زینب کبریٰ. کہا اور 18 نوجوان اس کے خاندان کو قتل کر دیے گئے کہ زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں تھی، اور آسمان نے امر پر گریا کیا. 4000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، لیکن جب وہ زمین پر پہنچے تو دیکھا حسین کی جسد اقدس مقتول سرزمین کربلا پر پڑا ہے. بس وہ اس کی قبر پر پریشان اور غبار آلود 61 ہجری کی 10 محرم سے ہیں قیام قائم تک. اور یہ انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد
امام کے انصار میں سے ہوں گے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ ان 4000 ملائکہ نے دیا، یاد سارات الحسین، خون حسین کا انتقام لیا جائے۔ اور روایت کہتی ہے، یہاں ابن شبیب کو ایک سیکنڈ کے لیے اسٹاپ کریں، روایت کہتی ہے کہ یہ وہ 4000 فرشتے ہیں کہ جب زائر کربلا کی زمین پر پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زائر بیمار پڑتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ زائر مر جاتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کے تشیع جنازہ کے لیے آتے ہیں۔ زائر پریشان ہوتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ زائر کربلا کا قیامت کے میدان میں اپنے چہرے کے نور سے پہچان لیا جائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کے اور میرے مقدر میں لکھے، بار بار جانا یا نامناسب سا جملہ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ بلا لو، جب وہ بلائے گئے تو آپ بار بار طلب کریں۔ 40 کا اپنا حسن ہے، عرفہ کی اپنی فضیلت ہے، عاشور کا اپنا مقام ہے، تو کیوں ہم خدا سے اس موقع پر یہ نہ طلب کریں کہ نہیں پروردگار بار بار بلا، وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جا کر انسان سیر ہو جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، یہ ابن شبیب میرے والد اپنے والد سے اور اپنے جد سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب حسین قتل کر دیے گئے، آسمان سے سرخ خون کی بارش ہوئی۔ اب یہاں تک روایت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب تقریباً آلموسٹ 5 خواہشات، 5 تمنائیں ایسی ہیں جو امام کی زبان سے نکلتی ہیں، اور آپ کے اور میرے اور ہر چاہنے والی مومنہ، مرد ہو یا عورت ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر محب اہل بیت، ہر عزادار سید الشہداء کے دل کی آرزو ہے۔ پہلی آرزو سید الشہداء امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن شبیب، اگر تم حسین پر تم چاہتے ہو، مفہوم میرے الفاظ میں امام کی روایت کا، اگر تم یہ چاہتے ہو خدا سے اس طرح سے ملاقات کرو کہ تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اب میں آپ سے سوال کروں، کوئی ایسا ہے جو ہم میں سے یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم خدا سے اس عالم میں ملاقات کریں کہ ہماری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، نہ کبیرہ نہ صغیرہ؟ ہم دستور سی بات ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے بے گناہ، اچھا گناہ کیے بھی ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا انکار نہیں ہے، بقول شاعر کے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ انشاءاللہ پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں بہشت کی بہترین نعمتوں سے مالامال کرے۔ امام فرماتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس عالم میں ملاقات کرو، اس طرح سے رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو۔ میں نے پھر کہا نا، رونا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ رونے کے لیے شیخ مرزا مداری کہتے ہیں ایک چیز چاہیے، عاطفہ۔ آپ کے اندر دل کو آگ لگتی ہے نا، آنکھ سے خود بخود آنسو بہتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے سید الشہداء کی اس مصیبت کو جو امام حسین پر اور ان کے اقربا پر اور ان کے اعزا پر گزر گئی۔ جب تک آپ اس مصیبت کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا، تب تک آپ اس مصیبت میں کھل کر آنسو، ہم الحمدللہ روتے ہیں، شاید ہماری گھٹی میں ایسی ہوگی، لیکن حقیقت ہے جب حتیٰ میں سید ابن طاؤس کے حوالے سے ایک نجفی عالم کا بیان پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے سید ابن طاؤس نے لہوف اس لیے لکھی تھی کہ جو شخص کربلا جائے تو جا کر وہاں اس کو ہر جگہ رونا آ جائے، اور لہوف میں بڑے مختصر چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف ہیں، ہمارے یہاں جیسے شہادتیں پڑھی جاتی ہیں ایسا کوئی سینیریو سید ابن طاؤس کے مقتل لہوف ابن عطوف قتل لہوف میں ایسا کچھ سینیریو نہیں ہے، لیکن انسان کو کا یہ تصور بہت ساری جگہ پر تصور پیدا کرنے کے لیے کبھی جملہ بھی بہت ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے صدام کے زمانے میں پہلی مرتبہ شہر مبارک کے کربلا مولا پہنچے تو خیمہ گاہ میں پانی کا کولر لگا ہوا تھا، آج جیسا انتظام نہیں تھا، جیسا اب تو بہت ہر چیز ماشاءاللہ بہترین انتظامات ہیں حرموں میں۔ تو جیسے ہی بچے تھے 7 کچھ 6-7 بچوں نے پانی، ایز یوزل گرمی کا موسم تھا، شاید جون ہی تھا یا جولائی تھا، باہر 50 کے قریب ٹیمپریچر تھا، انہوں نے پانی مانگا تو ہمارے ساتھ ایک سید عالم دین تھے، انہوں نے جملہ کہا، جہاں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو نا، یہاں حسین کے بچے پانی کے لیے ترستے ہیں۔ اور آج ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ کربلا میں کھانا کھاتے ہیں نا تو ڈرنک کے بغیر ان کے اندر نہیں جاتا۔ آپ اس سرزمین کا شاید ہمیں شاید احترام اس طرح سے نہیں رہا، لیکن بہرحال خدا حسین کے نام پر پہلی خواہش جسے پورا کرتا ہے، اگر انسان اس طرح سے آنسو بہائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر بہہ جائے۔ سید الشہداء کی ایک بھی، آپ صرف گھر جا کے رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ پہلے سوچیے گا امام صاحب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ آپ میں سے یقیناً میرا اندازہ رقائم میں بہت ساری ذاکرات بھی ہوتی ہیں، پڑھنے والی ماشاءاللہ مدارس سے وابستہ بچیاں ہیں، مومنات ہیں، بہنیں ہیں ہماری۔
میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا تو سوچتی ہوں امام حسین کی کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں تھی جسے آپ نے حل کی تھی، لیکن کبھی کبھی کسی مصیبت کے بارے میں تصور آتا ہے کہ شاید وہ بے مثال تھی. اب وہ واللہ عالم یہ ہماری استحسانات ہوتے ہیں، ہماری ذاتی ایجنشنز ہوتی ہیں، ہمارا اپنا ایک ذاتی جسے کہ نا رجحان ہوتا ہے. مگر شاید ایک لمحے کے لیے اگر میں رکوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب وہ پشت فرض پر بیٹھے، شیخ موسیٰ مطہری نے مقبرہ مطہر میں جملہ نقل کیا ہے، امام حسین سرعت کے ساتھ نیچے اترے. اچھا صرف سرعت کے ساتھ نیچے نہیں اترے بلکہ امام حسین نے کسی بچی کو گود میں بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے آنکھوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگاؤ. یہ جملہ آپ کو مقتل میں کہیں نہیں ملے گا، اپنے آنکھوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگاؤ. کس کوئی چیز تھی جس نے امام حسین کے دل کو آگ لگا دی؟ باقاعدہ شعر نقل کیا ہے شیخ موسیٰ مطہری نے، مقبرہ مطہر اردو میں موجود ہے، ترجمہ کیا ہے جامعہ تعلیمات والوں نے. اور امام حسین کی شفقت پدری کا تقاضا یہی ہے کہ امام حسین بیٹی سے کہیں. ہم ہمارے منابر کہتے ہیں امام حسین کو بڑا احساس تھا دو چیزوں کا، ایک یہ کہ زمین بہت گرم ہے، تم کہاں بیٹھ گئی ہو. وہ ایک معروف نو ہے نا ریحان اعظمی صاحب کا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں رہوار کے میرے پاؤں نہ پڑ، میری بچی تو سیدانی ہے. اس طرح سے تم گھوڑے کے پیر پکڑتا ہے جس طرح سے تم پکڑ کے بیٹھی ہو. سید الشہداء کی 12 مصیبتیں انسان محسوس کرے. سید الشہداء کی مصیبتیں ہلکی نہیں تھی. صبر ایوب حیران ہے اور حیران ہونا بھی چاہیے. اس کے بعد امام حلیمہ خان دوسرا جملہ فرماتے ہیں، یبن الشبیب اگر چاہتے ہو بے گناہ ملاقات کرو خدائے عز و جل سے، حسین کی زیارت کرو. حسین کی زیارت میں بہت اجر و ثواب رکھا ہے. کبھی کبھی وہ میں واقعہ کربلا کا نماز پڑھ رہا تھا تو سوچتی ہوں کہ واقعہ جو اس نے تخیل کو بیان کیا، وہ شاعر تو آپ کو پتہ ہے شاعروں کا تخیل تو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے نا، کہ جب باسم کے نوحے کے جملے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں گویا کہ جب تم پرچموں کو لہراتے ہو تو مجھے ایک دری یاد آ جاتا ہے جس کے پرچم کے گر جانے نے گویا میری کمر کو توڑ دیا. انسان کربلا کی سرزمین پر پہنچتے کربلا چہرے اس پہ. میں ایک جملہ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی بدولت بہت ساری سماعتوں تک پہنچانا چاہوں. ہم نے آہستہ آہستہ اربعین کو فیسٹیول بنانا شروع کر دیا. بعض اوقات کوئی شخص زیارت کر کے خاندان میں سے فیملی میں سے پلٹتا ہے تو ایسے جملے کانوں تک آتے ہیں، بس راستے میں دل ہوا ایسے نیس کیفے پینے کا، اگلے موقع پر نیس کیفے تھا، راستے میں دل ہوا فرائز کھانے کا، نیکسٹ موقع پر مولا نے بڑا معجزہ دکھایا، مولا نے بڑا معجزہ دکھایا. دل کیسے ہوا؟ دل کیسے ہوا؟ امام کو مدینے میں پتہ چلا چھٹے امام کو کہ کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے، بھنا ہوا گوشت ساتھ کو جو فرائی کر کے پرانے زمانے میں لوگ سیو کرنے کے لیے نمک اور تیل سے نکال کر سرکہ وغیرہ کچھ لگا کر لے کے جاتے تھے. امام نے کہا یہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتے تو ایسے جاتے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں خدا انہیں طول عمر دے اور جن کے دنیا سے چلے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر پارٹی ٹائم کرتا ہے؟ اور ہم زبان سے کہتے ہیں بیبیان صاحب و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، ونفسی لک الوقا، میری جان آپ پر قربان. نہیں، زیارت کریں، زیارت کو محسوس کریں کہ آپ کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کہ جس کی پتلیاں دم شہادت کھلی ہوئی تھیں حسین مظلوم کی. اور آغا بہجت کے ریفرنس سے ایک عالم دین نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہ آغا فرماتے ہیں آخری لمحات تک خیمہ گاہ کی طرف نظر تھی، اور جب عمر سعد سے کوئی سپاہی آگے بڑھتا تھا تو مولا کہتے تھے عمر سعد حسین زندہ. اور عاشور کا دن اگر خصوص پروردگار ایک عاشور نہیں بار بار عاشور نصیب کرے، 4 لاکھ حج اور عمرے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کربلا میں اللہ میں پہنچا دے. اگر کوئی کربلا میں عاشور کے دن کسی مومن کو، ایک مومن کو پانی پلاتا ہے، خدا اسے ایک مومن کو پانی پلانے کے بدلے میں اسے اتنا اجر و ثواب دیتا ہے اور جو سید الشہداء کے سارے شہداء کربلا کو سیراب کیا ہو. امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو بے گناہ خدا سے ملاقات کرو، بس حسین کو زیارت کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں یبن الشبیب اگر یہ چاہتے ہو کہ بہشت میں ان حجروں میں رہو جو رسول اور آل رسول کے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ ہم نشین رہو. ہم سب جانتے ہیں ہمارا شیعہ ایک 8-10 سال کا بچہ اصولاً اسے جاننا چاہیے کہ جنت کے اندر درجات ہیں.
یعنی ہر جنت اگر پڑھتے رہے ہم چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کیسی جنت ملے گی. جنت میں ملا دو کھیت ٹائپ کے علاقے ہوں گے, ڈیفینس ہوگا, ہلکا علاقہ میں اچھا علاقہ, بہت اچھا علاقہ, سب کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی. مجھے جنت کے موضوع پر نہیں بولنا, ورنہ ایک بڑی پیاری روایت ہے ابو ذر غفاری سے کہ جنت کے مقامات کو خداوند اللہ کا حبیب ابو ذر غفاری سے بیان کرتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو تم جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجروں میں ہم نشین رہو تو آسان کام, قاتلان حسین پر لعنت کرو. اور کیوں لعنت نہ کرے؟ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی. آپ صرف ان مصیبتوں کے بارے میں جس طرح سے ہمارے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے کہ شہزادی کے کان سے جس نے گوشوارے کھینچے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. بی بی نے کہا کھینچتے کیوں ہو, کہا روتے کیوں ہو, کہا تمہاری یتیمی پر رحم آتا ہے. کہا بس کان سے گوشوارے کھینچتے کیوں, کہا میں نہیں لوٹوں گا, کوئی اور لوٹ کر لے جائے. تو مصیبت تھی سرزمین کربلا پر. میں کبھی کبھی سوچوں جب ایک جملہ نقل کیا تھا ابن فضل الزکانی نے اپنی کتاب قیام محتاج, اردو ترجمہ میں اس کتاب کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ایک مقام پر نقل کیا کہ شب یعنی جب عاشور کا دن گزر گیا تو عمر سعد ملعون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتقام کو کمال تک پہنچا دیں. اس کے سپاہی جو ملعون قسم کے تھے انہوں نے کہا امیر کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. یشمر لئیم کیوں ہم تم پر لعنت نہ کرے. جب 7 محرم کو سرزمین کربلا میں وارد ہوئے تو اس نے اپنے گھوڑ سواروں سے کہا اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہو حسین کے خیام کا چکر لگاؤ. میں چاہتا ہوں بچے ماؤں کی گودیوں میں سہل جائیں. اور پوچھے کس چیز کی دھمک ہے تو پتہ چلے قاتلان فجر میں قاتلان بزرگات میں اضافہ ہو رہا ہے. امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے حجروں میں ہمارے ساتھ ہم نشین رہو قاتلان عبداللہ پر لعنت کرو. زیارت عاشورا کو کہتی ہے لعنت سلام سے پہلے ہے. ہم پہلے کہتے ہیں اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابعین له ولا ذالک. اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثناء. اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوتھا تقاضا اگر تم چاہتے ہو ان شہداء کے ثواب کو حاصل کرو جو حسین کے رکاب میں تھے, جنہوں نے حسین کے ساتھ جنگ کی. اچھا سید الشہداء کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے, آپ کو ائمہ کی تاریخ میں یہ جملہ بہت ریئر ملے گا, بہت شاذ و نادر ملے گا, شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ بھی نہیں معلوم. امام حسین نے 9 اور 10 کی درمیانی رات میں جملہ کہا واللہ انی لعلم اصحابا اوفى من اصحابی ولا اہل البیت ادرک من اہل بیتی. خدا کی قسم میں نے اپنے صحابہ سے زیادہ واقف ہوں. شیخ مصعب مطہری کی کتاب حکایت تھا و ہدایت تھا در آثار مطہری, اس میں جملہ نقل کیا شیخ مصعب مطہری نے. یہ جملہ ایک عالم دین تحقیق کے دوران پڑھا. انہوں نے کہا امام حسین کون سا بڑا کام کیا, ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے, ہم بھی ہوتے تو جان قربان کر دیتے. کہنا کتنا آسان ہے نا, سب سے آسان کام دنیا کا کہنے کی. اب انہوں نے سوچا اور پڑھتے پڑھتے سو گئے بیچارے. رات کو خواب ملے کا میدان کربلا ہے اور ظہر عاشور ہے. سید الشہداء نے نماز خوف کو انجام دیا تھا اور امام حسین کے آگے ڈھال کے طور پر 2 افراد کھڑے ہوئے تھے, جن میں سے ایک نام زہیر بن خیر عثمانی کا ہے. اب امام نے دیکھا کہ وہ مختصر سی صاحب پہلے حملے میں امام حسین کے جو اصحاب ان میں سے بڑا ہیوج جو ہے وہ نکل چکی تھی, شہادتیں ہو چکی تھی. اب مختصر سی تعداد ہے, سامنے 30,000 کے لگ بھگ کا لشکر ہے. اب امام حسین نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام حسین کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ڈھال بننے کے لیے 2 آگے کھڑے ہوئے تھے. امام نے 2 میں سے ایک کو ہٹا کر اس مومن کو جو رات کو کہتے ہیں نا میں بھی ہوتا تو یہی کام کرتا, کون سا بڑا کام کیا, کھڑا کر دیا. اچھا یہ کہنا کتنا آسان ہے. عمر سعد ملعون نے 500 تیر انداز بٹھائے تھے. حسین اللہ اکبر کہیں تیر کھول دینا. یہ دروازہ ہے سامنے, اس دروازے کو آپ کھولیں گے, ہاتھ میں رکھتی ہوں, آپ دروازہ بند کریں. آپ کے خیال میں ہاتھ رہنے دوں گی کبھی بھی نہیں. ہم تو وقت پہ گوشت بھی کاٹتے نا بڑی چھریوں سے, تو بڑی احتیاط سے سہج کی انگلیاں نہ کٹ جائیں ہماری. ہم انگلی کٹانے کا حوصلہ نہیں رکھتے. شیب رسد گردن کٹانا, شہدت کٹانا. امام نے اس بندے خدا کو آگے کھڑا کیا, تیر آیا جھک گیا, تیر آیا جھک گیا. جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, بلایا, یہ گئے ایسا عالم خواب میں سے سارا کچھ ہوتا ہے. امام کے نیچے میں تیر بے وقت. امام نے کہا جو زور عاشور کھڑے تھے وہ جھکے نہیں. بس امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب اگر تم ان شہداء کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو
کربلا میں حسین کے رکاب میں جیسا ہم ان کے اوپر ان کے امام حسین کے بعد ان پر ان کی آرٹ کے ساتھ سلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، کہا کہ بس ایک کام کرو، جب حسین کو یاد کرو یہ ضرور کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ اور آخری چیز امام فرماتے ہیں یبن شبیب، اگر تم ہمارے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو، ہمارے غم میں غمزدہ، ہماری خوشی میں خوش رہو۔ کتنا آسان سا طریقہ ہے۔ اچھا یہ بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ امام اس روایت کے آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا اسے اس پتھر کے ساتھ محشور کر